کہ آپ لاہور چیمبر تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پونے 2 سال میں کیا کچھ کیا. وی ٹرائیڈ اوور لیول بیسٹ کہ ہم اسٹیک ہولڈرز، اسٹیٹ، اکیڈیمیا، انڈسٹری سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہوئے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہیلے کالج نے لاہور چیمبر کے لیے اپنی ایک چیئر بھی اناؤنس کی. جب میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے ان دونوں کو لے کر کیسے آنا ہے اکٹھے. اور میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا تھا کہ یہ دونوں دھاگے کی ایک ریل کی طرح ہیں اور ہم پاکستانی نارملی اوپر سے دھاگے کی ریل نہیں کھولتے, ہم نیچے سے کھولتے ہیں. اور جب نیچے سے دھاگے کی ریل کھولتے ہیں تو ساری ریل میں گنجل پڑ جاتے ہیں, لیکن جب آپ اوپر سے کھولتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس لنک کو ضرور بنا دیا تاکہ چلیں. اب ہم نے بھی پوری کوشش کی, لیکن آنے والی مینجمنٹس کی بھی اب یہ پوری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس کو لے کے چلیں اور اس سے کام کر سکیں. لیکن ہم شاید اس طرح سے اس کا بینیفٹ نہ لے سکے جو اس وقت ہماری اکانومی کے حالات ہیں, ہماری انڈسٹری کے حالات ہیں, انفلیشن, ڈیویلویشن, پہلے پوسٹ کووڈ حالات, پھر سیلاب, پھر انٹرنیشنل وارز, ابھی بھی جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں, ایلسیز کا نہ کھلنا. اس کی وجہ سے انڈسٹری شاید اس طرح سے اس ملک میں نہیں لگی جس طرح سے لگنی چاہیے تھی. پھر دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں سب کو ٹیکس دینا ہے, ہم سب کو ڈاکومنٹ ہونا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن ڈاکومنٹیشن کے بغیر شروع کر دی ہے, تو اس کے پازیٹیو امپیکٹس تو آئیں گے, لیکن نیگیٹو امپیکٹس ضرور آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اکانومی نے اور اس پہ اکانومی پہ وہ جو ہیں اس کے اثرات وہ اثر انداز ہونے شروع ہو گئے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لیے فرسٹ فری لانسرز ایوارڈز بھی کرائے, اور ہم نے پوری جیوری ان کی آئی ٹی والوں کی تھی, اور انہوں نے اب پورا دیکھ بھال کر فری لانسرز کا انہوں نے اس کو سب کو سلیکٹ کیا. ہم نے خواتین کے لیے بہت سا کام کیا. ہم نے کسی بھی چیمبر کی ہسٹری میں ہم نے فرسٹ وومن انٹرپرینور ایوارڈز کرائے, اور صرف خواتین کو ایوارڈز دیے گئے جو خواتین ہماری اکانومی میں کام کر رہی تھیں, اکانومی میں کام کر رہی ہیں ان مشکل حالات کے باوجود بھی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنے تمام طبقوں کو ہم جب تک اپریشیٹ نہیں کریں گے تب تک وہ آگے نہیں آئیں گے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے دا ویری فرسٹ ٹائم, میں سمجھتا ہوں ان دا ہسٹری آف ایشیا کہیں پر بھی ٹیکس کلینک فری نہیں ہوتا. لاہور چیمبر میں ہر جمعرات کو 2:30 سے آنورڈز ٹیکس کلینک فری ہوتا ہے. ACCA کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آتے ہیں, اور میں آپ میں ہر ایونٹ میں یہ کہتا ہوں آپ کو اگر ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنسرن ہے آپ ہمارے ایڈوائزر سے ایڈوائس ضرور لیں, اپنے ایڈوائزر سے کام کریں, لیکن سیکنڈ اوپینین ہمارے ایڈوائزر سے لیں. SCCP کا کلینک دا ویری فرسٹ ٹائم ان اینی چیمبر آؤٹ سائڈ دا پریمیسز آف SCCP, ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر SCCP کے آتے ہیں جو یہاں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے ممبرس کو فری آف کاسٹ ایڈوائس دیتے ہیں. تو انڈسٹری کے لیے تو یہ کیا جا سکتا ہے. باقی جتنی ہماری فیسلٹیز ہیں پچھلے وقت سے آ رہی ہیں, میں جو ایک بات یہ ضرور کہتا ہوں, میڈم کا تعلق منیفٹیک سے, اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے. ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکے انسپائٹ آف ایوری, جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں ہم اپنی امپورٹ کو کم نہیں کر سکے. اب ہمارے پاس اگر ہمارا یوتھ ہے, لیبر ہے, تو اسے اتنا سکلڈ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو جو کرنٹ ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہمیں اس کے مطابق انہیں تیار کرنا چاہیے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ملک میں کوئی نہیں رہنا چاہتا, تمام انڈسٹریز کو باہر لے جانا چاہتے ہیں, ہر بچہ اس ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے. لیکن چلیے جو جا سکتے ہیں, جو باہر جا کے جاب کر سکتے ہیں, انہیں اتنا کیپیبل ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اچھی جابس میں جا کے کام کریں, اسکلڈ جابس کریں تاکہ وہ پیسہ بہتر مل سکیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں 2-3 باتیں اور ضرور کروں. طارق صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ریمارکس. میں اپنا پروگرام محسوس کرنے سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب آپ سے ملے گئے کہ بہت سمجھنا اپنا کوشچن آپ کا ایکسپٹ کرنے کا کوشش کریں کہ پریزیڈنٹ کے پاس آمین انشاءاللہ.
तो 2 साल का भी इंशाल्लाह। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन की और जिस तरह आपने जान मार के टाइम अपना जैसे यहाँ पे 2 साल नहीं है बाकी टैग कर रहा था आपने बहुत मेहनत की है पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट Thank you. बड़ा अच्छा वो जो प्रेजेंटेशन की कॉन्सेप्ट ओवरव्यू सारा आपने मैं आपकी इजाजत से अपना आपको जी सबसे पहले तो यह है कि प्रेसिडेंट मिस्टर काशिफ खान who always encourage us and help us in developing our activities, seminar activities under this standing committee. At the same time, it's a great honor for us that our chief guest, Madam Asifa Maktoum, she is our Director General Punjab. She is sitting here. Thank you, Asma. And our guest speakers, Dr. Professor Zafar Ahmed, Madam Masra Christie, she is a CEO, Visual Consultant Limited from Nine. Madam Faria Yunus is second, he is, and she is the executive member of Nova Center. Thank you so much. And our interviews still. Thank you so much, President साहब, आपने हमेशा सपोर्ट किया. आई एम वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. इस पे हमने बहुत काम किया. थैंक यू सो मच, प्रेसिडेंट साहब, आपने हमेशा सपोर्ट किया. आई एम वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. इस पे हमने बहुत काम किया. प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर इशू के लिए मैसेज कन्वे होना चाहिए और हर इशू को रिजॉल्व होके उसकी अपॉर्चुनिटीज भी हमें चाहिए. जो लाउंज बनाया जहाँ पे खवातीन हमारे पास आती हैं और अपने सोल्यूशन का हल लेकर जाती हैं. उसके अलावा हमने डिस्प्ले कॉर्नर बेसमेंट. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमने बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं देखी हुई कि हम अपने आप को इतना ही इंफीरियर समझना शुरू करते हैं जितना कि हम एज ए नेशन इसके ऊपर अपना एक बिलीफ सिस्टम हमने बिल्ड कर लिया है और उस बिलीफ सिस्टम को भी तोड़ने की मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी जो है वो पहली तो घर की है और दूसरी एकेडेमिया की है. थैंक यू. Any other question? Ji, Assalamu alaikum ji. Thank you so much. It was very informative session and I'm really happy to hear all of you. आप सबके जो भी comments हैं और जो आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी effort है जी. I'll just give a little bit of a brief introduction about myself. I've done MBA from Punjab University, finance में. But then, of course, I was a homemaker and I've been a teacher, business studies पढ़ाती हूँ A-levels को. And now that I'm free, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो I've started my own business. And I thought कोई ऐसी niche देखूँ जिसमें imports के ऊपर ज़्यादा load ना पड़े. So I make chocolate at home and then I've started selling it. First, I wanted to make it a health product so that it's, and educate people about it. Because I thought कि COVID में इतना sugar का, सामान बना है that I thought कि हमारी next generation will become obese and diabetic, which is actually being now, observed that 1 out of every 4 Pakistani is turning out to be close to borderline diabetic. So now the thing is कि when I started the business, I realized that the game has changed and I need social media. अब मुझे social media का ना शौक है ना मैं इस पे थी, that I had to turn to that. Again, if I have to employ people to team up with me, I have to know what I need to ask them to do. So I've joined an institute. That's where I actually wanted to share with you that I've joined an institute, which is an online institute, which is IDM Pakistan. This is Karachi-based institute and Institute of Digital Marketing. Now the institute, the good thing about this institute, which Dr. Saab also pointed out, is being run by the experts of the industry. ठीक है जी? Now those people have first-hand information. वो जब हमें पढ़ाते हैं तो वो दिखाते हैं कि देखिए दिस इज़ द बिज़नेस, ये इनका अकाउंट है, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं ऐसे एड्स चलाता हूँ, मैं ऐसे मार्केटिंग करता हूँ, मैं ऐसे वेब डिज़ाइन करता हूँ. Now you do not need to go separately and carry out surveys.
آپ آئی ڈی ایم سے کلیبریٹ کیجئے, آپ لوگوں کو سبسڈائز کیجئے کہ وہ ان کے پاس, اور ان سے کہیے اپنے اور لیڈرز لے کے آئیے. وی ہیو ای کامرس سرچ انجن آپریشن جس کی انڈسٹری دے ٹیل یو, یس SEO, the industry is $1 billion انڈسٹری نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. آپ کی یہاں کی ضروریات جتنی ہے, what they are doing is they are bring up the one thing is کہ ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے is on a model of continuing education, which is جو ایجوکیٹڈ لوگ جو ماسٹرس کر کے کام کر رہے ہیں وہ سائٹ پہ ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کریں. اگر آپ یہ اسٹارٹ کر دیجئے FSC کے بعد, تو وہ بیس لیول اتنی بن چکی ہوگی بچے کی, وہ اس کو فل ٹائم اٹینشن دے گا رادر دین 3 hour سیشن اے ڈے اور 4 hour سیشن جس میں وہ بچیاں, اب میرے ساتھ جو میری اسٹوڈنٹ کولیگس ہیں دے آر آئدر میرڈ, دے یو نو لکنگ آفٹر چلڈرن, بڑی مشکل سے وہ پورا کر پاتی ہیں. تو ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے, جتنی وہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں, اس میں only 10% پیپل آر ایبل ٹو follow through with the e-commerce that or any other business model that they're required to do. So if you can collaborate with them, جو آپ کر رہی ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں, تو اگر آپ ان سے کچھ ٹپس لے کے ایک دوسرے سے ہم سنرجائز, جس طرح آپ نے کہا سولو فلائٹ اب نہیں کام کرے گی, تو سنرجائز کیجئے ان کے ساتھ مل کے. ان کو انڈسٹری کا سارا پتہ ہے, وہاں پہ وہ لوگ, ان کے پاس ان کے سیٹ اپ بزنسز ہیں جن سے وہ اربوں میں, کروڑوں میں, سوری ناٹ اربوں میں, بٹ the whole industry would be that figure. اینڈ انٹرنیشنل جو ان کے فالو کرتا ہے وہ 3-4 مہینے میں وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی ارننگس شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دین دے پرووائڈ سپورٹ کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں جو پرابلم آتی ہے کم بیک ٹو اس, بیکاز یو سی بزنس از ناٹ اے ڈیز جاب, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم, یو نیڈ ٹو سسٹین فار 2-3 years. دے ٹیل یو کہ کیش فلو نہیں کرنا آپ نے ریسٹرکٹ. یو سی اس طرح کی ٹپس جو کہ پریکٹیکل ٹپس, بیکاز وی آر آل ٹاکنگ پریکٹیکل, وی آر ناٹ ٹاکنگ اکیڈیمک لائک لرننگ کہ جی بکش, جس طرح آپ نے بتایا. جو ماشاء اللہ ٹیچرز ہیں, دے آر اے ویلتھ آف نالج اینڈ ٹریجر آف نالج, بٹ دے ڈونٹ ہیو دیٹ ایکسپیرینس. اینڈ دس از وٹ آئی تھاٹ کہ اف آئی ہیو ٹو لرن فرام اینی ون, I could go to Udemy, I could go to Coursera, I could learn all those presentations. بکش نالج مجھے سب آ جائے گی, لیکن جو فرسٹ آن گراؤنڈ انفارمیشن اینڈ کرنٹ انفارمیشن وہ آپ کو بتائیں گے. آپ جوڑیا بازار جائیے, وہ آپ کو بتائیں گے آپ شالمی جائیے, وہاں سے پروڈکٹ اٹھائیے, مارجن اتنا رکھیے, کیونکہ آپ نے فیس بک ایڈس چلانے ہیں. آپ کی مارکیٹ, پاکستان کی مارکیٹ 25 کروڑ کی جتنی بڑی ہے, آپ اسی کو کیٹر کر لیجیے. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچہ نہیں افورڈ کر سکتا, باہر جانا بہت مشکل ہے, وہاں پہ سروائیو کرنا اور زیادہ. میں رہ کے آ چکی ہوں, وہ بھی میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے. تو وہ دور کے ڈھول سہانے جو ہیں وہ بہت. اینڈ وائی ناٹ اسٹے ہیئر اینڈ بلڈ آر نیشن پلیز. ایکسپورٹ کیجیے, IT کرنا ہے ایکسپورٹ کیجیے, یہاں رہ کے ای کامرس بلڈ کیجیے تاکہ باہر سے مت منگوائیے, اور یہاں کا جو پروڈکٹ اچھا لگے اس کو باہر بھیج دیجیے. سو اس فارمولے پہ اگر آپ کام کریں تو میں آئی ایم جسٹ شیئرنگ دس ود یو ایز مائی پرسنل ایکسپیرئنس, having been in education also and having had a little bit of experience of business as well. یہ جو مجھے پلیٹ فارم ملا ہے, this is bringing everything together at the same time. Thank you so much. سب سے زیادہ اچھا, fantastic. All right. Exactly my point. This is what yes, but I'm learning so much. Yes. بالکل. اینڈ ناؤ دے ہیو مور ٹیچرس ہو آر آل ڈوئنگ پاکستان ریلیٹڈ کام. تو وہ آپ بھی جو کرنا چاہ رہی ہیں بالکل یہی ہے, لیکن وہ انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہے, تو وہ آپ کو وہیں پہ جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں, بیکاز ہاف دا ٹائم دے نیڈ یو ٹو ورک, اینڈ دیر آر بزنس آئیڈیاز. دیر از سو مچ آئیڈیا جنریشن کہ اس جنریشن میں ہی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہی اسٹوڈنٹس ٹیم اپ کرو, ایک ٹیچر آپ کو ہیڈ کر لیتا ہے, وہ اپنے ایڈوائزری سروسز دے دیتا ہے. یو اسٹارٹ اے پروجیکٹ, آئیڈیا ڈیولپ کیجیے, کام کیجیے, مجھے لا کے دیجیے, میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں. اینڈ دیز ماشاء اللہ ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, دے آر سو اسمارٹ. ان کو بکش نالج اب نہیں اپیل, وچ از دا ڈیمانڈ ناؤ, وہ چینج ہو چکی ہے, دنیا چینج. اب AI ناؤ نیکسٹ تھنگ, IDM ہیز آلسو انٹروڈیوسڈ AI. Oh, sorry. میرا خیال ہے کہ I think I'll take too much time. تھینک یو میڈم. No, thank you. لیکن کچھ باتیں آپ نے بہت اس کو کہتے ہیں نا پریکٹیکل اسپیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے بات کی ہے کہ آفٹر انٹر, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں اسٹوڈنٹس کا بس کرو, آپ نے انٹر کر لیا, اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو.
اور اگر یہ انٹر کے بعد اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو جتنی یہ ایجوکیشن لیتے جاتے ہیں اتنے خراب ہوتے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ 16 ایئرس کے ہو جاؤ تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو نہیں کہتا میں کہنا پاکٹ منی دیں. آپ نے اسکل کے دھکے کھانے ہیں, جدھر مرضی دھکے جا کے کھاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. آپ بالکل صحیح ٹچ کر رہے ہو اور بڑے اچھے آپ نے وہ دیے ہیں. ہاں, آپ نے بہت اچھے ٹپس دیے. تھینک یو ویری مچ. میں یہ چاہوں گی کیونکہ ٹائم از شارٹ, تو جی میں یہ جی بالکل اے آئی تو وہ تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو, اور اب جو بگ ڈاٹا, یہ بگ پاور جو آ گئی, پاور بی آئی, اس نے تو اتنی پاور پیدا کر دی ہے کہ وہ تو بچہ 15 دن کے بعد اتنا زور شور سے بول رہا تھا. میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ جتنا میڈم کا بھی تھوڑا سا ٹائم کنسٹرینٹ ہے کہ, اور اگر کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, کوئی کویسچن کرنا چاہیں, تو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ سب کی پارٹیسپیشن ہو تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز آ جائیں. اینی کویسچن فرام جی سر. آپ نے یہ اسپیکر ذرا آن کر دیں. میڈم آپ کو بتا رہی تھی کہ نیٹ میں 50,000+ اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ پرووائڈ کی ہے, تو آپ ماشاءاللہ آئی ہوپ کہ مطمئن ہوں گی جو آپ نے ان کو انٹرنشپ پرووائڈ کیا ہے, انہوں نے اکنامیکلی کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق. نہیں کہہ سکتے ہیں پارشلی ہم ہیں. ان کی کچھ ٹریس اسٹڈی ہم نے کی ہے, تو دے آر ارننگ, 70% آف دیم آر ارننگ. ٹھیک ہے, جن میں کہ جو بات ابھی بار بار ہو رہی تھی اسی پر میں آتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کی تھی کہ ہمیں ایک لیول پہ آ کے ایجوکیشن میں بچے کی یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اب اس نے کس طرف جانا ہے. ایکچولی یہ ایک مرحلہ بڑا مشکل ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, یہ کرنا بہت مشکل ہے. کسی کا بھی اپنے بچے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ اب اس کو ہولڈ بیک کرنے کے مترادف فیملی اور سوسائٹی سمجھتی ہو, وہاں پر اس کو ہولڈ بیک کر کے کہنا کہ نو, یو آر ناٹ گوئنگ فردر ان سچ ایگزیکٹو سیٹ to sit in these seats, you are going to hold yourself back and you are going to do a labor with your hands. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ویسے ہی محنت کی عظمت کی باتیں ہوتی ہیں, ہاتھ سے کام کو بہت برا محسوس کیا جاتا ہے. تو ہاتھ کے کام میں اس کو اس سٹیج پر ڈالنا, اور اس ایج کے بچے کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, اس کے پیرنٹس کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے. آپ سب لوگ یہاں ایڈلٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خود مجھے بتائیں کہ کسی کے بچے کو آپ یہ ایڈوائز کریں 18 ایئرس پر, اور آپ کہیں کہ نہیں ہی از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دس, یو شوڈ ہولڈ ہم بیک ٹو دس اینڈ ہی شوڈ ڈو دس. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس مرحلے تک پہنچ کے آتا ہے جہاں پر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں نے اور کچھ نہیں کرنا, یا میں اور کچھ نہیں کرا, سم ہاؤ اس نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹریم ہے اسکل ایجوکیشن کی, جن کو ہم بہت زیادہ ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, ان کو کرنا ضرور چاہیے, لیکن یہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی. جو میڈم بات کری تھی نا, تو اکیڈمکس کا یہ سبسٹیوٹ نہیں ہے, یہ تو ایک ان کے لیے ٹول ہے اس ڈیسپریشن سے نکلنے کا, اور ان کے لیے ایک ٹول ہے کہ نو, یہ کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں آ گیا, مطلب یہ ایک اندر اوپننگ ہے. اس اوپننگ میں جا کے آپ کو دوبارہ محنت کرنی ہے, اور دین یو کین کم اینڈ سٹ آن دی سیٹس ایز انڈسٹریلسٹ, ٹھیک ہے, ایز بزنس پرسن, ایز تو. لیکن ہمارا چونکہ ایک دوسرا پوائنٹ بھی میں اسی فورم سے بات کروں گی کہ ہمارا چونکہ اس میں ٹریننگ میں یہ لیک ہے کہ ہم نے جو گھروں سے شروع ہوئی ہے جو کمی, کہ ہم نے کبھی بھی بچوں کو اس طرح سے بزنس کے لیے, ہم نے جن لوگوں کو سکسیسفل دکھایا ہے وہ غلط ایک طرح سے میرے خیال میں ہم نے ایک ڈوز دے دی ہے بچوں کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ سکسیسفل بندہ ہے, وہ ڈی سی اے سی سے شروع ہوتا ہے یا وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر انجینئر تک جاتا ہے, تو ہم نے اس کو گلوریفائی نہیں کیا, کسی اور بندے کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ یہ پڑھا ہے. تو یہاں سے وہ کمی شروع ہوئی ہے, اور یہ آگے سے آگے ہی چلتی گئی ہے. اور ابھی اگر آپ, یہ 3-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے, گلف سے جو رپورٹ آئی ہے ہماری لیبر فورس کی, جو میڈم ابھی بات کری تھی نا کہ 1 مہینے کا کورس ہونا چاہیے اسکل کا, میں کہتی ہوں 1 مہینے کا کورس ہونا چاہیے مورلز کا, مورل ٹریننگ کا, کیونکہ رویے اور جو ہمارے ایتھکس ہیں انہوں نے ہمیں ملک پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا ہے. ابھی سر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے ملک کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں, ہم نہیں کر رہے, دنیا پوری کرتی ہے. ہم کیوں کریں گے,
تو نہیں وہ فیڈ بیک آتی ہے. ہم تو اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہیں رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں اس رویوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس بات میں پرائیڈ لینا کہ بچہ یہ کام کرے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, یہ ایک مرحلہ طے کر کے انسان اس فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے, اور پھر ہم نے اس کو ہینڈ ہولڈ کر کے بتانا ہوتا ہے کہ ناؤ یو ہیو اندر چانس, جسے کہتے ہیں نا زندگی سے ایک دوسرا چانس مانگتے ہیں. جب آپ اکیڈیمکس میں رکنے کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ گیو می اندر چانس, تو یہ ایک طرح سے اس بچے کے لیے زندگی کا ایک دوسرا موقع ہوتا ہے کہ ایک دوسری فیلڈ میں انٹر ہو جاؤ, مے بی یو کین بی سکسیزفل ہیئر. اور پھر ہمیں اپنے سکسیس اور فیلئر کے جو انڈیکیٹرز ہیں, جو پرسنالٹیز ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میں کہوں گی آئی ہوپ ہمارے بچے بالکل آن جاب ہیں, اور ہم 100% نہیں تو مطلب ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ سیٹسفائڈ بھی ہیں, ہم ان کی ریسرچ اسٹڈیز بھی کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آگے سے آگے بہتر بنانے کے لیے ہم انڈسٹری سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس طرح کے فورمز سے, کہ اس کو افیکٹو بنائیں تاکہ ان کو فورن جابس ملیں. تھینک یو. بہت اچھی طرح انہوں نے آپ کے کوشچن کا آنسر کیا. سر آپ بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں. 1982 میں میں نے ماسٹر کیا ہے کالج سے, مجھے ایک جاب مل گئی سعودی عربیہ میں. وہ کمپنی تھی امریکن مینجمنٹ کے, تو وہاں جاتے ہی انہوں نے ہمیں نا کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیا. یہاں میں نے کمپیوٹر لائف میں دیکھا ہی نہیں تھا. تو پہلے دن ہی میں نے کہا یہ کیا ہے مشین, انہوں نے کہا نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں. تو اس نے آگے رپورٹ کر دیا, بریڈ جیکبسن تھا ہمارا ایڈمنسٹریٹر, کہ یہ ان کو تو کوئی اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں نا, وہ جو پورا گروپ گئے تھے, تو انہوں نے ہمیں 7 days کا نا ٹائم دیا کہ بھائی 7 days میں آپ اپنی اسکل ڈیولپ کریں, ادروائز یو گو بیک یور کنٹری. یعنی وہ ہمارے ساتھ انڈینس تھے, ہمارے ساتھ فلپینوز تھے, اور میں حیران کہ وہ بڑے ایکسپرٹ تھے ان چیزوں میں. میں نے کہا بھی ہم تو ٹائپ رائٹر پہ کام کرتے آئے ہیں, اور واقعی میں نے اپنی لائف میں یہاں کمپیوٹر نہیں دیکھا تھا 82 میں. خیر دے ور سو کائنڈ ٹو اس کہ انہوں نے ہمیں ود ان اے ویک اتنا سکھا دیا کہ ہم اپنا جو ہے نا کام جو ہے وہ کر سکتے تھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا. تو اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, یعنی یہ جو ٹریننگ ہے. دو کہ ہم کوالیفائڈ تھے, لیکن ہمارے پاس وہ ٹول ہی نہیں ہم یوز کر سکتے جو ہمیں دیا گیا. تو یہ ہائیلی امپورٹنٹ ہے, اور بہت یعنی وی شوڈ اپریشیٹ. ابھی بی آئی کا میں دیکھ رہا تھا پریزنٹیشن, ریئلی اٹس ویری امپریسو. اور ود ان اے منتھ اگر یہ انٹرنشپ ہے, یہ ٹریننگ ہے, تو یہ ہائیلی امپریسو. تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. اسکل کورسز جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہائی ٹیک آ رہے ہیں, آپ یہ تو میڈم بتائیں گے کہ کس کو کریڈٹ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ریسرچ کر کے تو اس کے بعد یہ پروگرامس ایسے دے رہے ہیں جو واقعی آئی واز آلسو سرپرائز, کیونکہ یہ میرے انسٹیٹیوٹ کا بچہ تھا جو پریزنٹیشن دے رہا تھا, اور میں ان کے انسٹرکٹرس کو بھی جو ہے وہ بہت ایڈمائر کرتی ہوں, اور بہت زیادہ ان کی ہے. آپ کا بہت بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ خود کتنا نالجیبل ہے. اگر کوئی 1 مہینے کا کورس ہے اور اس نے خود پراپر اس کی پریپریشن نہیں کی, کیونکہ ایک لیکچر دینے کے لیے پیچھے 4-5 گھنٹے کی پریپریشن ہوتی ہے, ادروائز آپ لیکچر دے ہی نہیں سکتے ہو. اور اگر یہ بغیر تیاری کے آ جائیں, میں اپنے انسٹرکٹرس کو کہتی ہوں, بلکہ یہاں بھی 2 موجود ہیں, واصف پلیز آپ ذرا کھڑے ہو, اور احسن کدھر ہیں, یہ ایسے محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ کے لیے کہتے ہیں. تھینک یو. اصل میں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا, کبھی بھی ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہم لوگ سب آگے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو پردے کے پیچھے جو کارنامے کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو اپریشیٹ کر کے, کیونکہ یہ بیچارے پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو, حالانکہ وہ چاہیں تو وہ اپنا بزنس بہت کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر ایک ایکسپرٹ آئی ٹی کا اپنے پرسنل کام کر رہے ہیں, اور ڈائریکٹ اس کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں. تو میں اکثر ان کو کہتی ہوتی ہوں کہ اٹس ناٹ کہ یہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, ہم وی آر آل فیملی. اور جس طرح آپ پڑھاتے ہو, اب آپ کے اپنے بچے جو ہیں اس طرح وہ آپ کے گرو کریں گے, جیسے اب دوسروں کے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہو. تو اس بچے کا ویس کی تو ہمیں پریزنٹیشن نظر آئی, لیکن میں نے کہا کہ وہ فیسز بھی ہم دیکھیں جو کہ اس کے بیک پہ کام کر رہے ہیں. جی سر. میرا نام ضیاء الرحمان ہے, اور میں پچھلے 25 سال سے اکیڈمک اور ٹریننگ کے ساتھ وابستہ ہوں. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ بزنس کریں, اپنا جاب کریں. ان کا ایک سوال ہوتا ہے, سر ہماری شادی ہو جائے گی, کیا لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہم جاب نہیں کرتے, ہماری پکی نوکری نہیں ہے.
یہ مسئلہ پیرنٹس کو پہلے حل کروانا پڑے گا، ان کے دماغوں میں ان کی برین واشنگ کرنی پڑے گی کہ سب کچھ جاب نہیں ہے۔ ہمارے پیرنٹس شروع ہوتے ہیں جی پھر شادی ہوگی، یہ بچے بیچارے دن رات کام کرتے ہیں۔ میرا ایک رشتہ آیا کسی فیملی میں، لڑکا فری لانسر تھا، وہ 2-2.5 لاکھ مہینہ کما رہا تھا کہ اس کی ماں نے کہا کہ پکی جاب نہیں آگی۔ اب پہلے اس ماں کو تو سمجھائیں کہ اس نے میٹرک نہیں کیا ہوا، اور اس کا جو بچہ ہے وہ کما رہا ہے، وہ کنونس کر رہا ہے ماں جی میں اپنا کام کر لوں گا، تیرے کوئی کچھ نہ، تو پکی نوکری تو لب، کوئی تحصیلدار لب، کوئی پٹواری بن۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف لاہور اور کراچی کے اور فیصل آباد کے اور راولپنڈی کے بچے نہیں ہوتے، یہ بڑے دور دراز سے بچے آتے ہیں۔ ہمارا سوشل سٹرکچر ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دم، یہ فری لانسرس کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور ساری رات سوندا رہتا ہے، دن میں جاگتا رہتا ہے۔ یہ پنجابی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ادھر کچھ کرتا ہی نہیں، میں تو ستا ویکھیا سویرے ٹائم، مجھے نہیں بھائی یہ رات کو کام کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کوئی ایک پرپوزل میں یہ بات کریں کہ پہلے پیرنٹس کے کوئی مائنڈ واش کریں کہ کوئی ہر چیز جاب نہیں ہوتی، اور ٹھیک ہے جابس بڑی اچھی چیز ہیں، وہ سب لوگ جاب بھی نہیں کر سکتے۔ میم حامدہ کا اور ہماری کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو 90% لے کے ڈاکٹر نہیں بن سکے، 80% پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکے، جو 70% پڑھ کے لائر نہیں بن سکے، وہ کیا دھکے خودکشی کر لیں؟ انہیں خودکشی تو نہیں کر سکتے نا، ہم نے سسٹم میں رہنا ہے۔ تو یہ ہمارا جو پلیٹ فارم نیفٹیک کا ہے جو میڈم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، وہ انہیں ہماری طرح کے ڈراپ آؤٹس کے لیے، اور یہ ڈراپ آؤٹس ہی اکانومی کو لے کے چلیں گے، یہ ہمارا مشورہ ہے، یہ ہمارا خواب ہے۔ یہ ڈراپ آؤٹس لے کے جائیں گے تو یہ ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو اور لائرز کو جو اوپر ٹاپ کے بندے ہیں ان سے آگے نکلیں گے، ادروائز ہم لوگ جو ہیں وہ پھر اسی طریقے سے رہیں گے، اور ہمیں تھوڑا سا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آن لائن، یس سر۔ وہ نہیں، میں ڈراپ آؤٹس ٹو دی پیرنٹس کہہ رہا ہوں، جس پیرنٹ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جی اگر یہ معذرت کے ساتھ سیسس نہیں کر سکا، ڈاکٹر نہیں بن سکا، وہ انجینئر نہیں بن سکا، وہ سسٹم بھی نہیں ہے، سسٹم بدل گیا ہوا ہے۔ اور لیکن جو ان کو بہرحال جی میری طرف سے آپ سر کا ہمارے سیکٹری ہیں جو کہ کمیٹی کے کمر صاحب بولنا چاہتے ہیں جی سر۔ سب سے پہلے تو جی ہاؤس کا شکریہ ٹو الاؤنگ می، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساری دنیا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ انسان لہر سے لے کے مہد تک سیکھتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عوام کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ جو فری لانسرز اور جو لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں ان کو ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل چند سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ اسکرین کی طرف دیکھیں تو دس از ناٹ ونڈوز، رائٹ، اینڈ دس از لینکس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایم ایس آفس بھی چل رہا ہے، جو کہ آپ کسی بھی آفس میں کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کتنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یہاں تک میں کیسے پہنچا، اس کی سٹوری ان اے فیو سیکنڈز آپ کو سناتا ہوں۔ جب 2006 میں نے دیکھا کہ جی جب ونڈوز ایکس پی میں براؤزر کھولتے ہیں کچھ بھی کریں وہ سب سے پہلے جاتا ہے go.microsoft.com/ فلاں فلاں فلاں، میں نے کہا یہ کیا ٹیلیمیٹری کرنے جاتا ہے، مائیکروسافٹ کو کیا بتانے جاتا ہے ہمارے بارے میں۔ وہاں سے میری کیوریوسٹی شروع ہوئی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن لینکس مائی سیلف۔ 2007 میں آئی اسٹارٹیڈ اے پراپر ریسرچ خود سے کہ وداؤٹ اینی بڈی، انٹرنیٹ واز مائی استاد، اینڈ دیر ور مینی پیپل آن دا انٹرنیٹ جن سے میں نے سیکھا ہے، اور میں آج بھی سیکھ رہا ہوں، انسان سیکھتا رہتا۔ اور اب میں جس چیز جہاں تک پہنچا ہوں دیٹ از دس، بیکاز بائی ورچو آف دس سسٹم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 7-8 سال میں ہم نے کسی میجر وائرس کی، کسی میجر میل ویئر کی شکل نہیں دیکھی یہاں پہ، اور جہاں جہاں پہ اس کو میں نے چلایا وہاں پہ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت سیکیورٹی ہے اور بہت شانتی ہے، although it has its own few problems here and there، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی کارپوریشن کا کام ہے اور یہ ایک اکیلے بندے کا کام ہے۔ سو one man can make a difference. This is my message. Thank you.
गूगल को बताना जाता था ये कमर साहब है, खलील उमर कमर नहीं है। हम आप सबकी इजाज़त से अगर इसको क्लोज़ करने को दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव और इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट और जितने गेस्ट्स हैं उनके साथ प्रोग्राम यही था कि एग्जैक्ट हम 3 o'clock शुरू करेंगे और फिर 1.5 hour, तो ये तकरीबन 2 hours के करीब जा रहे हैं। तो आपकी इजाज़त से अगर इसको हम क्लोज़ करें, अगर किसी का कोई दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा कोई सीरियस क्वेश्चन ऐसा है जो कि बेकरार कर रहे हैं कि हमें ज़रूर करना है, तो उनके लिए ज़रूर एक क्वेश्चन के लिए किया जा सकता है। सर अगर आप इजाज़त। मैं मैडम आसफा मकबूल की मौजूदगी में जिना इस्लामिया कॉलेज का एक मुख्तसर तारफ़ करना चाहूँगा कि ये कॉलेज 1979 में बना, प्राइवेट सेक्टर में ये पहला कॉमर्स कॉलेज था। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को MBA M.Com की एफिलिएशंस दी, तो हमें भी मिली। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2010 से लेकर 19 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे टॉप करते रहे। टॉप 10 में से 8, 7, 5 पोजीशंस वो जिना इस्लामिया कॉलेज के बच्चों की ही आती रहीं, और 2019 में फिर वो किसी HEC की डिडक्शन पे वो सारी एफिलिएशंस वो उन्होंने वाइंड अप कर दी। तो मैं मैडम को बताना ये चाह रहा हूँ कि इस लेवल का हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर नेवटेक के किसी प्रोग्राम में अगर हमारी सर्विसेज दरकार हों तो हमारे 2 कैंपस हैं पीको रोड पे टाउनशिप, एक बॉयज़ कैंपस है, एक गर्ल्स कैंपस है, और दोनों में बड़ी अच्छी लैब्स हैं, हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम पड़े हुए हैं। तो अगर मैडम किसी दिन हमारा विजिट करें, सारे के दिन आए थे कोई 2 साल पहले, तो उसके बाद मैं इन्हें बड़े फ़ोन करते हैं, ये फ़ोन अटेंड नहीं करते। तो इनके कहने पे हमने बड़ा खर्च किया। इन्होंने कहा जी आप सिस्टम ज़रा अपडेट करें, तो हमने बड़ा खर्च किया। अच्छा, जब हमने वो इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप ये फ़ोन नहीं सुनते, तो काइंडली ये ज़रा जी। मैं तनवीर असलम जी, डायरेक्टर हूँ नेवटेक में, मैडम की इजाज़त से। अगर अच्छा कुछ चीज़ें तो मैं आप लोगों को वैसे अपडेट करूँ, जितना आप लोगों ने सारे लोगों ने कुछ कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह नेवटेक सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की विद द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी कोशिश कर रहा है। हमारे जितने भी करिकुला हैं वो हाई टेक IT के हों, हाई एंड के हों या कन्वेंशनल हों, तो उनकी डेवलपमेंट में एकेडेमिया के, इंडस्ट्री के लोग बैठते हैं 1 हफ्ते के लिए, और फिर वो करिकुला डेवलप होते हैं, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। तो आप लोगों की इसमें यानी शमूलियत रहती है, एक चीज़। दूसरी, मैम ने कहा जी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, तो हर एक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स, एनेबलर्स, कॉर्बिट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET, IUB, BZU, यू नेम इट वी हैव इट ऑन अवर बोर्ड। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना जी वाइज अच्छा जी, उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं। लेकिन जी एक आयत है जिसका मफ़हूम है, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि वो ऐसी स्किल्स के लिए कोई पैसे एलोकेट करे। गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, नेवटेक का क्या जो है ना जिम्मेदारी बनती है को बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करे। नेवटेक पूरी कोशिश करता है कि वो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करने की कोशिश करे। इंस्टीट्यूशंस की क्या जिम्मेदारी है कि वो बेहतरीन जो स्टाफ है उसको डिप्लॉय करे, बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग उनको एलोकेट करे और ट्रेनिंग करवाए। अच्छा, उसके बाद कौन आ गए? ट्रेनीज आ गए। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस का ये भी जो जिम्मेदारी है कि वो बेहतरीन ट्रेनिज को भी एडॉप्ट करे, उन्हें ट्रेनिंग करवाए। अब ट्रेनिज की क्या जिम्मेदारी है कि देखें गवर्नमेंट ने पैसे भी एलोकेट कर दिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया,
अच्छे टीचर्स भी दे दिए, तो वो टाइम पे आएँ, विद द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी उस ट्रेनिंग को करें, उसे एज ए प्रोफेशन यूटिलाइज करें और पैसे कमाएं। अच्छा, ये सारे का सारा हर बंदा बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से सर ने कहा कि मेरा इंस्टीट्यूट इंक्लूड नहीं है, देखिए मैंने आपको कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए जो इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लाहौर जैसे बड़े शहर में जो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे पार्टनर हैं। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने आसपास के किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को विजिट करें, उसको फॉलो करें या अप्लाई करें और देखें। अब आपने आपको जब कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई बेहतरीन गुंजाइश है तो कर लें। अच्छा, अगली मरतबा जब ये अप्लाई करेंगे तो हम फिर इन्हें विजिट करेंगे इंशाल्लाह, और जो बेहतरीन तरीका होगा इंशाल्लाह हम इन्हें अपने उसमें शामिल भी करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा, अच्छा सर गुजारिश सुनिए, मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, और आप लोगों की तसल्ली के लिए देखें हम लोग नहीं आपकी बात सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं, मुझे पूरी करना है। अच्छा, वैसे अच्छा सारे आप लोगों की सहूलत की और तसल्ली के लिए जितनी आप लोगों ने बातें की ना, हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हम लोग ना क्वालिटी को क्वांटिफाई कर देते हैं जब हम लोगों ने विजिट करना होता है ना। तो जैसे सबसे छोटी सी चीज़ कि अगर कोई टीचर आप लोगों ने डिप्यूट किया हुआ है, सर ने कितनी अच्छी बात की, तो उसका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कितना है रेलेवेंट, और साथ उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, दोनों को मिला के फिर हम क्वालिटी को क्वांटिफाई करते हैं। जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं तो वो पहले आ जाता है। अच्छा, इसी तरह से हर एक जब करिकुलर डेवलप होता है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के बनाते हैं, एकेडमिशियन बैठ के बनाते हैं, तो करिकुलर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो 25 लोगों की लैब है उसका कितनी स्पेस होनी चाहिए, उसके कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए। मैं काफ़ी देर से सर को सोच रहा था, कहीं देखा हुआ है, अब मुझे याद भी आ गया और मुझे इनकी लैब भी याद आ गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, ये लड़ाई नहीं है, मैं आपको वैसे ही अपना क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, जी जी। कल करीब 1:45 बजे पंजाब में एक मीटिंग वाइस चांसलर वहाँ मौजूद थे। वहाँ यही बात हुई जो आपने की है ना, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी लैब्स। तो जो एजुकेशनिस्ट है ना, उसने क्या बात की, उसने कहा सर लाहौर में 2 ग्रुप एजुकेशन को डील कर रहे हैं। एक है बिजनेसमैन और एक है एजुकेशनिस्ट। जो बिजनेसमैन है ना, जब वहाँ विजिट करें तो आप हर चीज़ देखें कि आपको के 100% SOPs पूरे कर रहे हैं, उन्हें अलाउ करें। जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो पढ़ा रहे हैं पिछले 40 साल से, 30 साल से या 20 साल से, उनको कुछ रियायतें दें, उनको कुछ रास्ता दें। तो ये अप्रोच है एक अच्छे एजुकेशनिस्ट की। और वहाँ जो दूसरी तरह लोग बैठे हुए थे वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर, वो जनाब डटे हुए नहीं जी नहीं, इनकी जगह थोड़ी है। जैसे आपने बात की, इनके पास किताबें कम हैं, इनके पास PhD स्टाफ नहीं। लेकिन सामने जो लोग बैठे हुए थे कहने लगे थे यार 40 साल से ये पढ़ा रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं, इनकी फीसें बहुत थोड़ी हैं, ये लोगों की खाल नहीं उतार रहे, इनको आप अकोमोडेट करें, इनके लिए रास्ते निकालें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये डिस्कशन कल वहाँ भी हुई है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ बाज़ औक़ात लर्निंग इक्विपमेंट उसका पार्ट होती है, ठीक है। बड़ा कमरा छोटा कमरा नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और आई एम कन्विंस्ड कि जिसने पढ़ना होता है ना, और अगर उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पढ़ाने वाला जो पढ़ाना चाहता हो, और एक पढ़ने वाला जो पढ़ने के लिए विलिंग हो और पढ़ना चाहता हो। बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन चूँकि ये आपको पता है कि लेकिन चीज़ों को ऑन द फेस ऑफ इट डिसाइड करना होता है समटाइम, जिसमें कि आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस भी उसमें काउंट करता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी काउंट करता है टू सम एक्सटेंट कि जिसने आना है उसके लिए। लेकिन मैं कहूँगी कि हमें इसको एजुकेशनिस्ट ने जितनी इनपुट दी होती है उसको हम इतना इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू एंड आई विल बी विजिटिंग योर इंस्टीट्यूट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। सर ने इसलिए कहा आपका फिर कोर्स आ रहा है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, जो
जो आपको नहीं मिला होगा ना, जो आपको नहीं मिला होगा उसमें आपकी छोटी लैब की वजह नहीं, बस हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं ना, एक लिमिटेड बजट होता है, तो उसमें वो लिमिटेड में समटाइम्स होता है, सारे फिट इन नहीं हो सकते। ये रिसोर्सेज स्कैरसिटी की तरफ है, सर की नहीं है। सर को भेजते हैं विजिट करते हैं, बल्कि मैं बहुत शुक्रिया। ज़रूर ज़रूर। ऐसा मैं सिर्फ आपके रस्मों पे मरूद रखने के लिए ये कहूँगी कि आज से 4 साल पहले जुल्फकार चीमा साहब आए मेरे इंस्टीट्यूट में, कहने लगे मैं तब एफिलिएशन दूंगा, ये सब बंद करें कॉलेज, 1000 बच्चे हैं, इनका मैं तब दूंगा। मैंने कहा 2 साल दे दिए, मैंने सारा बंद कर दिया। उसके बाद पता चला कि जुल्फकार चीमा साहब चले गए, प्रोजेक्ट बंद हो गया। और उसके बाद आपकी सपोर्ट में मैं ये बता रही हूँ, उसके बाद आप आज भी विजिट करो, ऊपर पूरा पोर्शन खाली पड़ा है। हमने जुल्फकार चीमा साहब को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप चीमा साहब किधर चले गए? नहीं, वो मिनिस्टर आया, पता नहीं पीटीआई गवर्नमेंट, वो मुझे मैंने कहा सर आपने मेरी जो बर्बादी मचाई है उसका क्या करें? और अभी भी तो गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस है। इन दोनों ने एक पॉइंट को टच नहीं किया जिसको मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, इस्लामाबाद में मैं कॉल करती थी। फंड्स की शॉर्टेज जो है और जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, वो जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट इनके साथ अटैच्ड हैं, उनको ये मैनेज कर नहीं सकते। आप सोचो जुल्फकार चीमा की सारी लैब्स 6-8 लैब्स सब खाली पड़ी है, इन्होंने इतनी मेहरबानी की, 15 बच्चे दे दिए और मेहरबानी से 15 बच्चे और दे दिए। खुदा को खौफ खाए मेरे सर कि यहाँ पे तो जुल्फकार चीमा की जो है वो जुल्म सितम जो है वो संभाले नहीं जा रहे। आपका भी बोलो, मुझे वो मासूम सा लगा क्योंकि हम तो अजाब में से गुजर के पार करते। मेरा ख्याल है इसको क्लोज करते हैं। अच्छे नोट पे क्लोज करते हैं। नहीं देखिए, हमारे आप यहाँ से देखें कि हमारे पार्टनर्स कितने एंथुजियास्टिक हैं और हमारे पार्टनर हमारे साथ वर्क करने के लिए कितने मतलब चार्ज हैं। और आई थिंक ये देखें, ये एक पार्ट है हमारे, जिसने एक सर्विस डिलीवरी का एक हिस्सा है और इतने मोटिवेटेड उसमें पार्टनर्स मौजूद हैं। तो आई एम वी आर लकी to have such kind of response from market in both education and from industry. I am thankful to you both. Thank you. ये बिल्कुल सही, मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि हकीकत में कि हर कोई एंशियस होता है इनके साथ काम करने के लिए, लेकिन ये हम एंशियस नहीं होते। आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप ना भी कहना चाहें तो जो फंड्स हैं और जो हमारे इस वक्त मुल्क की जो कंडीशन है, वो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट फिर ये नए अदारों की तरफ बेचारे जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि पुराने जो हो रहे हैं बैठे 15 बच्चे इन्वेस्टमेंट कराइए। तो ये जो है अब हम जरा रिक्वेस्ट करेंगे सारे मेंबर से ग्रुप फोटो के लिए, काइंडली आप अगर फौरन आ जाए बाहर तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के आए और सब ने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट